کیا ہے؟ میری پیاری ہمشیرہ، میرا نام محترمہ نور صبا خاتون صاحبہ ہے۔ میری پیاری بہن، آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ میری پیاری ہمشیرہ، میرے والد کا نام جناب نبی محمد ہے۔ میری پیاری بہن، آپ کہاں تعلیم حاصل کرتی ہیں؟ میری پیاری ہمشیرہ، میں مدرسہ مصباح العلوم سمن پور میں تعلیم حاصل کر رہی ہوں۔ میری پیاری بہن، آپ کے مدرسے میں کیا کیا تعلیم دی جاتی ہے؟ میری پیاری ہمشیرہ، الحمدللہ میرے مدرسے میں جماعت اعدادیہ سے فضیلت تک ہے، یعنی اس میں قرآن شریف تجوید کے ساتھ مسئلہ مسائل اور عربی، اردو، ہندی، انگلش، میتھ وغیرہ ساری چیزوں کی تعلیم دی جاتی ہے۔ میری پیاری بہن، جب آپ تعلیم حاصل کر رہی ہیں تو کیا میں آپ سے شریعت کے متعلق کچھ سوال حاصل کر سکتی ہوں؟ میری پیاری ہمشیرہ، جی ہاں پوچھئے، میں پوری کوشش کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ میری پیاری بہن، اچھا آپ یہ بتائیے کہ شریعت کے روشنی میں سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ میری پیاری ہمشیرہ، 700 علماء نے اس سوال کا ایک ہی جواب دیا ہے۔ میری پیاری بہن، وہ جواب کیا ہے؟ ذرا بتائیے تو صحیح۔ میری پیاری ہمشیرہ، جو انسان دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو بنائے اور دنیا کے چمک دھمک سے دھوکہ نہ کھائے، ایسے انسان کو 700 علماء نے عقل مند کہا ہے۔ میری پیاری بہن، آپ نے بالکل صحیح جواب دیا۔ اچھا آپ یہ بتائیے کہ مالدار کون ہے؟ میری پیاری ہمشیرہ، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم اور تقدیر پر راضی رہے اسے مالدار کہتے ہیں۔ میری پیاری بہن، بتائیے کہ بخیل کون ہے؟ میری پیاری ہمشیرہ، بخیل وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقسیم اور تقدیر پر راضی نہ رہے اسے بخیل کہتے ہیں۔ میری پیاری بہن، اچھا آپ یہ بتائیے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم تقدیر پر راضی نہ ہو اس کا کیا نقصان ہوگا؟ میری پیاری ہمشیرہ، جی ہاں میری پیاری بہن، اس سے تو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ میری پیاری بہن، وہ نقصان کیا ہے؟ ذرا بتائیے تو صحیح۔ میری پیاری ہمشیرہ، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم اور تقدیر پر راضی نہ رہے وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے اور کسی سے حسد و بغض، عداوت اور نفرتوں کی آگ پیدا ہوتی ہے، اور جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم اور تقدیر پر راضی رہتا ہے اس کی زندگی ہمیشہ خوشی باخوشی پرسکون گزرتی ہے۔ آیا آپ کے سمجھ میں؟ جی ہاں میری پیاری ہمشیرہ، مجھے بہت سمجھ میں آ گیا۔ میری پیاری ہمشیرہ، کیا سمجھ میں آ گیا؟ میری پیاری بہن، یہی کہ میں ہمیشہ اپنے پڑوسیوں سے جلتی تھی وہ کیوں اتنا موٹا ہو رہا ہے اور اس کا کاروبار اتنا کیوں بڑھ رہا ہے اور اس کو اتنا فائدہ کیوں ہو رہا ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی۔ میری پیاری ہمشیرہ، کون سی بات سمجھ میں آ گئی؟ ذرا اس کی بھی وضاحت کیجیے۔ ارے بہن، یہی کہ جو اس کے تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہ مل کر رہے گا۔ میں چاہے جتنا جلتی رہوں کٹتی رہوں لیکن میرا رب دے کر رہے گا جو اس کے تقدیر میں لکھا ہوگا۔ میری پیاری ہمشیرہ، جی ہاں میری پیاری بہن، جب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے اب اپنے پڑوسیوں سے مت جلنا اور کسی طرح کی عداوت مت رکھنا اور خدا تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا۔ میری پیاری ہمشیرہ، میں بہت شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے اچھی بات کی طرف توجہ دلایا اور مجھے اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔